ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا. یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا. ایک بہت بڑی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا, ماپ تول میں کمی مت کرنا, برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں, یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم, اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے, اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا, بہت سخت ترین عذاب آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی, اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں, لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی, وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی, اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اس لیے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں, اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں, تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے, نہیں, حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں, پڑوسی نے کچھ کرایا ہے, میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو. بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں, دیکھا ہے, اور کسی کی دکان پر, غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, کوئی سامان نہیں مل رہا ہے, تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ, بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے, کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا, یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو. وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا. مومنوں, آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے. اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں. دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ, یہ جائز نہیں اسلام میں. یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا, یہ بھی حرام ہے. حرام ہے. چاول کو ذخیرہ کر لیا, احتکار اس کو کہتے ہیں, اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا, اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا. یہ احتکار سخت ترین حرام ہے. کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, پیاز کو, آلو کو, چاول کو, گیہوں کو, یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا, اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے, مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے. اسلام میں یہ جائز نہیں. بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے, احتکار جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے عزیزو, چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, جھوٹ بولنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں, جس کو آپ مستری کہتے ہیں, معمار, میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں, درزی ہوں, میرا کیا ہوگا؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تجارت میں یہ دو چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی۔ وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے۔ زیادہ بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی، اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم۔ امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔ 10 درہم میں خرید لیتے، وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا۔ کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کے آ۔ وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں۔ بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے۔ یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی ہیں۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔ اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں 4 درہم میں لے لے۔ وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا، یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس،
اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا. اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے. تھا وہ 100 درہم کا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب یہ کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے, تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے, ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے.